نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انسان کے پاس جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس کے دل کو مریض بنا دیتی ہیں، باطن کو مردہ کر دیتی ہیں، اور اس کی وہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ زندگی جو دین کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اس زندگی کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے حق کو قبول نہ کرنا، حق کی خبر ہو جانا، حق کے بارے میں شعور حاصل ہو جانا، حق کے بارے میں پوری خبر نصیب ہو جانا، پر حق کو قبول نہ کرنا۔ بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں اس مقام پر غلط ہوں، یہاں میرے اندر غلطی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ یہ روحانی بیماری ہے۔ وہ اس روحانی مرض کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے حق میں بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں میں کمزور ہوں، اور یہ جو مجھے سمجھایا جا رہا ہے، یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے، یہ جو مجھے نصیحت کی جا رہی ہے، یہ جو میری تربیت کی جا رہی ہے، اس کی مجھے ضرورت ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، فرمایا جب ان سے کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، تو اس کا وقار مزید گناہ پر اسے اکساتا ہے۔ مجھے ہی کہہ دیا ہے، وہ اپنی عزت کو پکڑ لیتا ہے کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، مجھے کہا ہے اللہ سے ڈر۔ رب فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈر، اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کا وقار اسے، اس کی عزت اسے مزید گناہ پر اکساتی ہے کہ اچھا مجھے کہا ہے تو اب میں اور کروں گا۔ قبولیت حق کے معاملے میں جو انسانی رویے ہیں، ایک رویہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس حق آتا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ میں یہ بات درست ہے، مجھے اسے قبول کر لینی چاہیے، لیکن وہ اپنی ناحق بات کو حق بنانا شروع کر دیتے، حق کے مقابلے میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتے، وہ حق کے مقابلے میں دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں، وہ نئی سے نئی داستان سرائی کرتے ہیں، نئی سے نئی باتوں کا نیا سے نیا مطلب نکالتے ہیں، حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے اہل یہود کا یہ طریقہ رہا۔ قرآن مجید کہتا ہے محبوب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو آپ کو اس طرح جانتے ہیں یہود کے علماء جس طرح انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ حق کو باطل سے ملا دیتے ہیں، باطل کو حق سے ملا دیتے ہیں، حق کو چھپا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور اے اہل یہود، اے یہود کے علماء، تم جانتے ہو میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق لے کے تشریف لائے، لیکن لوگ حق کی پوری معرفت ہونے کے باوجود انہوں نے حق کو جھٹلایا معاذ اللہ۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو حق کو مان تو جاتا ہے کہ یہ حق ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی میں کیسے ساتھ چلوں گا، اور اگر چلوں گا تو پھر کیا بنے گا۔ پھر دیکھیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ وتیرہ رہا قریش مکہ کا، یہ انداز رہا قریش مکہ کا۔ ابو جہل کہتا تھا جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، کہتے تھے ابو لہب کا جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا جب حق تم پر پہنچ گیا ہے اور حق تم پر واضح ہو گیا ہے پھر تم اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے تھے اگر قبول کر لیں گے تو ہماری چودراہٹ کا کیا بنے گا، اگر ہم انہیں قبول کر لیں گے تو وہ جو سرداریاں ہم نے قائم کر رکھی ہیں، وہ جو جھوٹی انا کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اپنی اس جھوٹی سرداری کو بچانے کے لیے دوزخ کا ایندھن بن گئے، ساری زندگی کے لیے لعنت کی علامت بن گئے،
تاریخ میں مثال بن گئے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس حق پوری طرح آیا، اور مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، رحمت کا دریا بہہ رہا تھا، تشنا رہ گئے، پیاسے رہ گئے۔ اور ایک ان لوگوں کا بھی طریقہ ہے کہ حق ان کے پاس آیا ہے، اور جب آیا ہے تو پھر انہوں نے اپنی سرداریاں، اپنی دولتیں، اپنی قبیلے، اپنی برادریاں کچھ نہیں دیکھا، بلکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابو بکر صدیق ہیں۔ میں نے ان کے سامنے دین پیش کیا ہے، دلیل ہی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی ضمیر کی آنکھیں کھل گئیں کہ حضور سچ فرماتے، فوراً قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو قبیلہ اس زمانے میں اپنی الگ وفاداری رکھتا ہے، اپنے معاملات رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی حق پرستی، انہوں نے نہ اپنے قبیلے سے مشورہ کیا، نہ انہوں نے اپنی سرداری دیکھی، نہ دولت، نہ کچھ جو ان کے پاس تھا اس سب کو چھوڑا، اور سیدھا دروازہ رسول پہ آ کے غلامی رسول کو اختیار کیا، حق کو فوراً قبول کیا۔ یہ اہل حق کا وتیرہ ہے کہ جب ان تک حق آئے پھر کوئی خول بھی ان کے پاس ہو وہ اسے کھول دیتے ہیں، نہ برادری کا بت سامنے آتا ہے، نہ دولت کا بت سامنے آتا ہے، نہ علم کا بت سامنے آتا ہے۔ انہوں نے فوراً ساری چیزوں کو چھوڑا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں اعزاز بھی دیا، پھر میرے محبوب پاک نے اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ کیا۔ پھر نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دیکھیے نا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، شاگرد رکھتے ہیں، حلقہ احباب رکھتے ہیں، لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے ہیں، چہرہ نور دیکھتے ہیں، چند کلمات سنتے ہیں، حق ان پر واضح ہو جاتا ہے، تو پھر انہوں نے سارا کچھ چھوڑا ہے اور رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ اپنی زندگی جھوٹی تسلیوں میں نہ گزاریں، حق کو قبول نہ کرنا یہ روحانی مرض ہے۔ حق پرست بنیں، گروہ پرست نہ بنیں۔ اپنی زندگی کے اندر حق جب مل جائے، جب سمجھ آ جائے کہ فلاں چیز ٹھیک ہے، پھر اسے قبول کریں۔ اگر ہم غلطی پہ ہوں، ہمارے اندر کوئی کمزوری بھی ہو، کوئی کوتاہی بھی ہو، تو پھر بھی قبول حق کا رویہ اور قبول حق کا مزاج پیدا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک خاتون اٹھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جناب عمر سے کہ آپ نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے اور قرآن پاک نے تو ہمیں اس طرح کر کے اس کی اجازت دی ہے۔ تو دیکھیے نا حضرت فاروق کا حوصلہ، دیکھیے نا حق قبول کرنے کا حوصلہ۔ وہ سیدنا فاروق اعظم جن کی زبان پر اللہ نے حق جاری کیا ہے، دیکھیے ہماری تعلیم کے لیے صحابہ کرام کیسے کیسے انمول موتی جاری کرتے ہیں۔ جب اس خاتون نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں، کتاب و سنت تو یہ درس دیتی ہے، تو جناب عمر کا حق قبول کرنے کا حوصلہ، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی کہ شیطان جس کو دیکھ کے رستہ بدل جائے، رسول پاک علیہ السلام جس سے پیار کرے، امت جس کا نام لے لے کے جیے، وہ عمر حق قبول کرتے ہیں تو اعلان کس طرح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں سنو، ایک عورت نے ٹھیک کہا ہے اور ایک مرد نے خطا کی، اس مسئلے میں یہ خاتون حق پہ ہے، میں اس حق کو قبول کرتا ہوں، اپنی رائے سے رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ نصیب ہو جائے، اللہ کرے اس کی توفیق حاصل ہو جائے، اللہ کرے یہ چلن ہمارے درمیان عام ہو جائے۔ تو جب حق ملے اسے قبول نہ کرنا یہ روحانی مرض ہے، اور حق ملے تو اسے قبول کر لینا یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ قبولیت حق کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔